جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ رب العزت وقت سے پہلے ہی معجزات کرتا ہے، اور تم اکثر اس بے چینی میں ہوتے ہو کہ واقعی ہی اللہ معجزے کرتا ہے؟ اور اگر اللہ معجزے کرتا بھی ہے تو ہم کیسے جان پائیں گے؟ تو سنو، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے جسم میں روح کو داخل کیا، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ زندگی میں معجزے بھی ہوتے ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور دل میں چھپی ہوئی کہانیاں بھی سچ ہوتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دل پھر سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں تمہیں امید دلاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، وہ اس بات پر یقین کر لیں کہ ہم ہی ہیں جو انہیں سامان زست پہنچاتے رہتے ہیں، اور تم پر یہ ہرگز جائز نہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے اور اس محبت کے صدقے تمہاری آزمائشوں کو ختم کر کے تمہاری مانگی گئی دعاؤں پر کن فرما دے، تو سنو، اگر یہ زندگی تمہارے لیے آسان ہوتی، تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہی ہوتی، تو تمہیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، مشکل وقت، آزمائش، امید اور دعا کیا ہے۔ اور جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو نا، تو وہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری باتیں سنتا ہے، اور جب سب تمہارا ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تب وہ اللہ تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تمہاری اپنی ہی کی گئی غلطیاں تمہیں بے سکون کرتی ہیں، تمہارا دکھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو شاخوں کو خالی کرتی ہے، اور پھر ان شاخوں کو پھلوں اور پھولوں سے بھرتا بھی اللہ ہی ہے۔ بتاؤ، وہ جو رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا نکالتا ہے، کیا وہ تمہیں ان تکالیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا؟ کیا وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا؟ دعا کی قبولیت تو پھر یقین کے دھاگے پر ٹکی ہے۔ تم جیسا اللہ رب العزت سے گمان رکھو گے، وہ ویسا ہی تم سے پیش آئے گا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ منزل تک جانے کے لیے کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، اور تم کہو کہ اللہ رب العزت راستہ بنانے والا ہے۔ تمہارے لیے دعا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہے تب ہی جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا، تو ان کی ندامت پر اللہ رب العزت نے انہیں چند کلمات بتائے تھے، اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ اگر اللہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتے تو انہیں ان مخصوص کلمات سے غافل رکھتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کی توفیق اللہ نے دی تھی، اور پھر رہائی بھی اللہ کے حکم سے ملی۔ ایسے ہی جب اس نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے،
اور یاد رکھو کہ ندامتیں اور صدائیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہوتی ہیں اور وہ ان کا جواب لازمی دیتا ہے۔ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی نہیں دھتکارتا، اور کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس اپنی منزل کی طرف مڑ جائیں، اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، بلکہ تم دنیا میں رہ کر یہ ثابت کرو کہ تمہیں اللہ پاک سے کتنی محبت ہے، اور دل میں بس یہ جذبہ رکھو کہ اللہ کی پسند اور اس کی رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کو منانے کے لیے ندامت کا ایک آنسو ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت تمہارے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنے والی منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب تم بے بس ہو کر اللہ رب العزت کے آگے آنسو بہاتے ہو، فریاد کرتے ہو، تو وہ رحیم رب تمہارے اٹھتے ہاتھوں، بند لبوں اور بہتے آنسوں پر قربان ہو جاتا ہے، اور معجزوں کے ایسے در کھولتا ہے جو تمہارے قدموں میں خوشیوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ تم اپنی چاہتیں اور من پسند چیزیں اللہ کے من پسند وقت میں پورے یقین سے مانگو۔ تہجد کی وہ خاموش سسکیاں قبولیت کے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ تم نے اپنا تعلق اور بھروسہ اللہ سے جوڑا ہے تو بے فکر ہو جاؤ، ان قریب تم پر وہ اپنی عطاؤں کے راستے کھول دے گا اور تمہیں ہر وہ چیز عطا کر دے گا جو تمہارے دل کے بہت قریب ہو انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔